बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको वीडियो का मैसेज मिल सके। व इज़ा मरिदतु फ़हुव यशफ़ीन, जब भी मैं बीमार होता हूँ वही अल्लाह शिफा देता है। शिफा देने वाली अल्लाह की ज़ात है। दुआ खाने से पहले ये दुआ लाजमी पढ़ लिया करें। तो नाज़रीन, मौजू है मेरा इस्तरखा अंदामे नहानी, शर्मगाह का ढीलापन, बेवजह लकोरिया। लकोरिया एक ऐसी बीमारी है जो खवातीन को दीमक की तरह चाट जाती है। ये बहुत ज़्यादा खवातीन ऐसी हैं जो इस बीमारी में मुब्तला हैं और उसका बरवक़्त इलाज नहीं कराती और वो बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला रहती हैं। एक बीमारी जिस तरह कब्ज़ उम्मुल अमराज किया गया है कि ये अमराज की माँ है, इसी तरह लकोरिया जो है ये हुस्न नस्वानी को और बहुत सारे जिस्म के अंदरूनी अज़ा को ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। ऐसी ख़तरनाक ये मर्द है। अगर इसको बरवक़्त इलाज कंट्रोल कर लिया जाए तो आदमी का सारी जो खवातीन है इसका बहुत सारी बीमारियों से जो वास्ता पड़ता है वो बच सकती हैं। और जो इसमें अलामात पाई जाती हैं, जो इसके असबाब हैं, आज मैं वो आपको बताऊंगा और आप उस पर गौर करें क्या ये अलामात मुझ में पाई जाती हैं। अगर तो पाई जाती हैं तो उसका फौरी तौर पे तदारक किया जाए, उसका इलाज किया जाए। सिलानुर रहम जो है, इसको तेब में सिलानुर रहम, आम अल्फाज में लकोरिया मशहूर है। तो तिब्बी नाम इसका सिलानुर रहम भी है और लकोरिया भी है। असल में इसकी हकीकत जो है, ये रहम की जो अंदरूनी झिल्ली का वर्म होता है इसको हम लकोरिया कहते हैं, जिसे महज इस वजह से कि रहम से रतूबत का सिलान होता है, सिलानुर रहम या लकोरिया से इसको बुलाया जाता है या मसूम किया जाता है। इसी वजह से इसके इलाज में जो लोग इसको समझते हैं, इसका इलाज का तरीक़ाकार समझते हैं, तो सबसे पहले अगर उसका जो वर्म है उसको तहलील नहीं किया जाएगा तो इलाज करना बिल्कुल बेकार और फजूल है। ये बात आप नोट कर लें। जो लोग इसका इलाज डायरेक्ट करते हैं, कोई लकोरिया की ऐसी चीज़ खाली जो कि नुस्खे जात आम लोग पढ़ लेते हैं किताबों में या यूट्यूब पे देखते हैं, तो वो फौरी तौर पे वो नुस्खा खवातीन इस्तेमाल करना शुरू कर देती हैं, लेकिन उसको कोई खातर का फ़ायदा नहीं होता, तो फिर वो कोई दूसरा नुस्खा इसी तरह वो अपनी बीमारी को तूल पकड़ कर ख़राब कर लेती हैं। तो इसका एक तरीका इलाज है कि जब तक उसमें जो वर्म है वो तहलील नहीं होगा उस वक्त तक कोई भी दवा जो है ना वो काम नहीं करेगी। तो सबसे पहले इसके इलाज के लिए वर्म को तहलील किया जाता है, उसके बाद जो दुआ है फिर वो दी जाती है। अब जो इसके असबाब हैं वो ये हैं कि खून की कमी, आम कमज़ोरी, शुरू में जिस्म में आम कमज़ोरी महसूस होती है। इसके बाद कम उम्री में हमल का ठहर जाना, प्रेग्नेंट हो जाना। इसके बाद रहम का टल जाना अपनी जगह से। इसके बाद वर्म रहम में वर्म आ जाना, अंदामे नहानी। इसके बाद हैज़ का बंद हो जाना। अगर हैज़ अपने वक़्त पे बंद हो जाए, वक़्त से पहले बंद हो जाए, तो इसकी वजह से भी ये भी एक इसका सबब है लकोरिए का, क्योंकि ये जो हैज़ का पीरियड है कुछ खवातीन को 40 साल के बाद बंद हो जाता है और कुछ खवातीन ऐसी हैं कि इसके बाद तक 60 साल तक भी चला जाता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 40 साल में, बहुत कम खवातीन ऐसी हैं जिनको 40 साल में बंद होता है, लेकिन अक्सर जो है 50-60 साल तक भी, ये 60 साल तक भी चला जाता है। तो इसमें अगर आदमी को इससे पहले अगर बंद हो जाता है तो उसमें भी बहुत सारी पेचीदगियाँ पैदा होती हैं और ख़वातीन को बहुत सारी बीमारियों से वास्ता पड़ता है। इसके अलावा एक सुजाक बीमारी है।
سوزاک جو ہے یہ اس کا علیحدہ ایک ٹاپک ہے، بہرحال میں اس کی ایک علامت بتا دیتا ہوں کہ پیشاب کی جو نالی ہے اس میں بہت زیادہ جلن ہوتی ہے۔ جب آپ پیشاب کرتا ہے، خواتین ہو یا مرد ہو، تو اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی ایک وجہ ہے آتشک، اور آتشک بھی ایک موذی مرض ہے۔ اس کے علاوہ وجع المفاصل، جو جوڑوں کا درد ہوتا ہے، بڑے جوڑوں کا درد، اس کو وجع المفاصل کہا جاتا ہے، اور جو چھوٹے جوڑوں کا درد ہے اس کو نکرس کہا جاتا ہے۔ وجع المفاصل، نکرس، اس کے علاوہ مسل، بار بار جو خواتین جلاب لیتی ہیں، پخانے لیتی ہیں، ان کو بھی یہ مرض لاحق ہو سکتا ہے، لکوریا یا سیلان الرحم۔ اور اس کی جو علامات ہیں، اندام نہانی سے سفید رقیق یا قدرے گاڑی بدبودار رطوبت جو ہے وہ بہتی رہتی ہے۔ یہ دو قسم کا ہوتا ہے، دو اس میں، ایک تو پیلا، ہلکا پیلا پانی ہوتا ہے، ایک بالکل سفید ہوتا ہے، اور خارش بھی ہوتی ہے۔ کمر میں درد، پیڑوں میں بوجھ، بھوک کی کمی، ہاضمہ خراب، قبض کی شکایت۔ اس کے علاوہ طبیعت سست اور کاہلی، سستی، کام کاج کرنے کو دل نہیں کرنا، اس کو ہم طب میں کسل مندی بھی کہتے ہیں۔ کسل مند جسم رہتا ہے کہ سستی رہتی ہے، تھکا تھکا سا جسم رہتا ہے، کام کاج کرنے کو دل نہیں کرتا، صبح اٹھنے کو جو ہے نا اٹھا نہیں جاتا، یہ ساری علامات اس میں پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جسمانی کمزوری جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ ایام جو ماہواری ہے وہ درد سے ہوتے ہیں، یا پیشاب بار بار آتا ہے، اور اکثر خواتین کو حمل قرار نہیں پاتا۔ تو یہ اس کی علامات ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی علامات پائی جائے تو فوری طور پہ دیکھا جائے کہ کیا مجھے لکوریے کی شکایت تو نہیں ہے۔ لکوریے کا تو پتہ چل جاتا ہے، عام خواتین کو پتہ چل جاتا ہے، کہ کیونکہ لکوریے ایک ایسی چیز ہے کہ وہ جب کپڑے کو لگتا ہے تو کپڑے سے وہ جو ہے نا وہ اکڑ جاتا ہے، اور وہ پتہ چل جاتا ہے کہ سفید رنگ کا لکوریا ہے یا کہ پیلے رنگ کا لکوریا ہے۔ کہ یہ دو قسم کا ہوتا ہے، اور اس کا علیحدہ علیحدہ علاج ہے، اور اس کی وجوہات جو میں نے آپ کو بتائی ہے کافی ساری ہے، اس کی علامات بھی بتا دی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جو میں سب سے پہلے آج آپ کو اس کا نسخہ بھی ایک بتا دیتا ہوں۔ جو سب سے پہلے نسخہ دیا جاتا ہے وہ دیا جاتا ہے ورم کے لیے۔ جو اندرونی جلی، اندام نہانی میں جو اندرونی جلی ہوتی ہے اس میں ورم آ جاتا ہے۔ جب ورم آ جائے اس کو تحلیل کرنے کے لیے آج کا یہ نسخہ، سب سے پہلے یہ نسخہ دیا جائے۔ جب یہ تحلیل ہو جائے ورم تو اس کے بعد دوسرے نسخے ترتیب بار انشاءاللہ آپ کو بتاتا رہوں گا۔ یہ نسخہ ورم تحلیل کے لیے ہے، نسخہ نمبر 1۔ اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے مستگی رومی۔ یہ 50 گرام روغن زرد گائے کا گھی ہے، اس کو ہم طب میں روغن زرد کہتے ہیں۔ یہ 12 گرام، 7 لیموں، 500 گرام شکر سفید 1 کلو، عرق گلاب 50 ملی لیٹر، اور جو پانی ہے وہ آپ نے 250 ملی لیٹر لینا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے شکر جو ہے، چینی جس کو ہم کہتے ہیں، اور 7 لیموں جو ہے وہ لیا ہے، اس میں 250 ملی لیٹر پانی ڈال کے اس کو گرم کریں۔ جب جاگ آ جائے اچھے طریقے سے، کسی بھی برتن اپنا کف گیر سے یا کڑچی جس کو ہم کہتے ہیں اس کے ذریعے آپ نے وہ جو ہے اس کے اوپر جاگ ہے وہ آپ نے اتار دینی ہے، اس کو صاف بالکل کر لینا۔ اس کے بعد جب گاڑھا ہو جائے تو اس کو چھان لیں تاکہ اس میں جو کچرا وغیرہ ہے وہ نکل جائے۔ جو مستگی رومی ہے اس کو آپ نے گھی میں ڈال کر، جو روغن زرد لیا یا گائے کا گھی لیا اس میں ڈال کر اس کو آپ پگھلا لیں، اور جو شکر کا محلول ہے اس میں دوبارہ تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو گرم کریں اور اس کا قوام تیار کریں۔ جب آپ قوام تیار ہو جائے اس کے بعد نیم گرم حالت میں ہی آپ نے وہ جو مستگی رومی گھی میں پکلائی ہے وہ اس میں ڈال دیں، ڈال کر اس کو نیچے اتار دیں۔ جب تو خوب اس کو جو ایک ہوتا ہے نا ڈنڈا، وہ اس سے گوٹا، اس کو خوب گوٹے۔ جب وہ اس حالت میں آ جائے کہ وہ یعنی کہ مکس ہو جائے اور گاڑھا پن آ جائے تو اس کو آپ نے سنبھال کر رکھنا ہے، کسی بھی شیشے کے برتن میں، جار میں اس کو سنبھال کر رکھ لیں۔ اس کی خوراک جو ہے آپ نے 10 گرام لینی ہے۔ 10 گرام خوراک لے کے تو بادیاں، ابھی اگلا نسخہ آپ سمجھ لیں۔ یہ تو آپ نے ایک مجون تیار کر لی۔
اگلا جو نسخہ ہے وہ یہ ہے کہ بادیان آپ نے 7 ماشا، یہ 1 دن کی خوراک میں آپ کو بتانے لگا ہوں، 1 ٹائم کی بادیان 7 ماشا آپ نے لینی ہے، اور تخم کسوس آپ نے 5 ماشا یا 5 گرام، یہ دونوں چیزیں لے لیں۔ ارک مکو جو ہے 8 تولہ لے لیں، اور ارک الاچی 4 تولہ۔ اب یہ دونوں چیزیں دونوں ارک میں آپ نے اس کو گرائنڈ کرنا ہے، پیسنا ہے، اس کو کسی بھی دوری میں ڈال کے اس کو خوب اچھی طرح پیس لیں۔ پیس کر اس کو جب یہ 8 تولہ ارک ہوگا، ارک مکو اور 4 تولہ ارک الاچی، یہ 12 تولے ہو گیا ٹوٹل، اور اس میں 7 ماشا جو ہے یا 7 گرام بادیان اور 5 گرام تخم کسوس یہ ڈال کے اس کو اچھی طرح سے رگڑ لے۔ جب خوب رگڑ لے تو اس میں آپ نے گلقند آفتابی، یہ جو رات کو گلقند بنائی جاتی ہے اس کو دھوپ سے محفوظ رکھا جاتا ہے اور چاند کی روشنی میں اس کو تیار کیا جاتا ہے، یہ اس کو کہتے ہیں گلقند آفتابی۔ وہ گلقند کا آفتابی آپ نے 4 تولہ لے کر اس میں مکس کرنی ہے۔ ابھی یہ خوراک کتنی بن گئی؟ 10 تولہ جو نسخہ میں نے پہلے بنایا آپ کو بتایا وہ لینا ہے۔ اب جو دوسرا نسخہ بتایا ہے وہ 1 دن کا نسخہ ہے، ایک ٹائم کا، اور اس میں آپ نے 4 تولہ جو ہے گلقند ڈال کر یہ تقریباً سارا مکس کر لیں اور صبح کے وقت یہ پلا دیں۔ اسی طرح شام کو پھر وہی چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، 10 تولہ پہلے والا نسخہ اور دوسرا نسخہ یعنی کہ بادیان، تخم کسوس، ارک مکوت، ارک الاچی، اس چاروں کو آپ نے پیس کر اس میں گلقند 4 تولہ ملا کے شام کو پلانا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی 1 ہفتہ پلائیں تو یہ جو ورم اندر کا اندام نہانی کا ہوگا وہ تحلیل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو میں ترتیبہ نسخے بتاؤں وہ دیں انشاءاللہ۔ جو اندام نہانی میں ڈھیلا پن آ گیا ہے، استرخاء آ گیا، وہ انشاءاللہ بالترتیب اس نسخوں سے بوجہ لکوریے کی وجہ سے وہ ٹھیک ہوتا جائے گا۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔